دہلی کہلاتی ہے وہ زمین، اور ایک ہے روم کی زمین اٹلی جسے کہتے ہیں جہاں کے ہرقل بادشاہ تھے، ایک وہ زمین جو فارس کی راجدھانی تھی۔ اس وقت ہم لوگ وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں جو ایران اور عراق کی مشترکہ مرکزی زمین تھی، جو بغداد شریف سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ یہ ایک کسریٰ کے محل کی صورت ہے۔ اس محل کو بنایا تھا نوشیروان بادشاہ نے، اور اس محل کے نیچے اتنے خزانے رکھے تھے کہ جس کو آج سے تقریباً 1200 سال پہلے جب ان خزانوں کو نکالنے کے لیے اپنے وقت کا آل عباس کا بہت بڑا بادشاہ، صوفیوں درویشوں سے محبت کرنے والا ہارون رشید بادشاہ، جب اس نے بڑی کوشش کی تو اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہو پایا۔ فوجی مہم کے ساتھ اس نے اس کی کھدائی کر کے اور یہاں سے خزانے نکالنے کی کوشش کی تو وہ کامیاب نہیں ہو پایا۔ اتنا مضبوط قلعہ ہے۔ آقا کریم کی پیدائش پر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بڑے بادشاہ کے دربار میں فانوس، جھالر، قمقمے، کنگورے ٹوٹ گئے تھے جن کی ہزاروں سال لائف تھی، اور ایک بادشاہ کے دربار کی دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ تو الحمدللہ جس بادشاہ کی دربار کی دیواریں پھٹی تھی وہ دربار یہی نظر آ رہا ہے، اور وہ جو دیوار بیچ کی نظر آ رہی جس پہ کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سیدھے آپ نیچے آئیں گے تو تقریباً 4 ہاتھ کے فاصلے پر وہ پھٹی ہوئی دیوار کا بڑا ایریا ہے جس میں سے آسانی سے 3-4 لوگ گزر سکتے ہیں۔ دونوں بادشاہوں نے اپنے نجومیوں سے پوچھا تھا بات کیا ہے، دیوار کیسے پھٹ گئی، یہ کنگورے کیسے ٹوٹے؟ تو میں نے بتایا تھا نجومیوں نے کہا تھا لگ رہا ہے وہ نبی آ گیا، مکھ سے کفر میں زلزلہ آ جائے گا۔ تو یہ وہ نوشیروان کا بنایا ہوا محل ہے جسے کسریٰ کا محل کہا جاتا ہے۔ سامنے سلمان پارک ہے، سلمان باغ ہے، جہاں پر سرکار سلمان فارسی، سرکار حذیفہ یمانی، جناب عبداللہ بن جابر، جناب امام طاہر، برادر امام صادق، جو بیٹے ہیں سرکار امام باقر کے، ان کی مزار شریف پر آپ نے حاضری دی ہے، اور یہ کسریٰ کا محل ہے۔ تیسری بات کی یہ جو سادات کرام ہیں ان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے، اسی گھر میں مخدومہ شہربانوں کی پیدائش، تو گویا یہ ایک نسبت سے امام حسین کی سسرال کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس گھر میں، اور یہ پورا بیلٹ ہے نا، مدائن کا جنگل یہاں کا بڑا مشہور تھا، جب بادشاہوں کی بادشاہت اجڑنے کے بعد یہ پورا بیلٹ بڑا اجڑ گیا تھا، بادشاہت ختم ہو گئی تھی، تو یہ پورا بیلٹ کئی کلومیٹر کا پھیلا ہوا ہے۔ آگے نہر دجلہ کا حصہ ہے، اور میں بتا دوں کہ نہر دجلہ کا وہ حصہ ہے آگے جہاں سے قریب جہاں سے تازہ مچھلیاں آتی ہیں وہاں بکتی رہتی ہیں۔ تو نہر دجلہ کا وہ ایریا ہے جہاں حضور کے غلاموں نے نہر دجلہ کراس کرنے کے لیے کشتیاں نہیں ملی تھی، تو آپس میں مشورے کیا تھا کہ حضور کے فرمان کو اس طرح پہنچانا ہے تو کیا کشتیوں کے محتاج رہیں گے؟ تو کسی نے کہا کہ نہیں، ہم تو اللہ اس کے رسول کے محتاج ہیں، تو گھوڑے کا دوڑا دیا۔ اس وقت نہر دجلہ کی لہروں پہ حضور کے غلاموں کے گھوڑے دوڑے تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی کی ترجمانی کی تھی، وہ شعر ڈاکٹر اقبال کا یہی کہا ہوا ہے، دست تو دست ہے دریا بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے، وہ قریب ہے۔ اور اسی قریب میں وہ 2 عظیم قبریں تھیں، حذیفہ یمانی اور جناب عبداللہ بن جابر کی، جو 1938 میں غالباً، میں نے بورڈ پڑھا نہیں ابھی، وہ یہاں سے یہاں لائی گئی تھی ماشاءاللہ۔ میں نے ابھی واپسی میں آنے وقت اپنی بس کے سب لوگوں کو بتا دیا تھا، اب جاتے وقت اپنے سادات کے ساتھ جاؤں گا، ان کو تھوڑی سی باتیں جو انہوں نے مجھے بتائی وہ بتا دوں گا انشاءاللہ۔ چوتھی بات یہ ہے، اس جنگل میں حضور سیدنا شیخ حضور غوث اعظم رضی اللہ 25 سال یہاں پر رہ چکے ہیں، سبحان اللہ۔ مدائن کے جنگلوں میں اسی جنگل میں غوث پاک رہتے تھے، اور وہی کام تھا جو درجے جو ہے عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے، میں نے اشارہ کیا تھا، تو درجہ عشق کو سے پرموشن کے لیے غوث پاک نے یہاں اللہ کے نعرے لگائے تھے، اور جب یہاں سے نکل کے غوث پاک فرماتے ہیں میں جایا کرتا، میں سڑکوں پہ گر جاتا تھا اور میری سانس رک جاتی تھی، لوگ سمجھتے تھے انتقال ہو گیا عبد القادر کا، لوگ مجھے اٹھا کر کے مردہ گھر میں چھوڑ دیتے تھے، میری باری آتی تھی نہا کر کے کفن پہننے کی، تو جب مجھ پر غسال پانی ڈالتا تھا تو میں اٹھ کے بیٹھ جاتا، تو مجھے اٹھا کے ڈانٹ کے بغاتا ہے عبد القادر تو زندہ چل یہاں سے، تو غوث پاک فرماتے میں عجیب و غریب کیفیت میں وہاں سے اٹھ کے چلا، چور مجھے پہچانتے تھے، سب کا لحاظ کر کے بھاگ جاتے تھے، اور مجھے چور دیکھ کے بولتے اس سے کیا ڈرنا، یہ تو پاگل ہے عبد القادر۔ یہ درجہ عشق کی وہ منزل تھی جو سیدنا شیخ نے یہیں سے سر کی ہے۔ اور بڑی بات ہے، اس کسریٰ کے محل کا تعلق غوث پاک سے کیا ہے، آپ نے خود فرمایا کبھی کبھی میں طاق کسریٰ پہ، کسریٰ کے محل پہ دوپہر میں کچھ لمحے کے لیے آرام کرنے کے لیے آتا تھا،
ایک دو روایتوں میں ایسا بھی سیدنا شیخ نے اس محل پہ آرام کیا ہے۔ آپ جب اندر جائیں گے، اندر سے اور اندر دائیں مڑیں گے، بالکل بغل میں ایک سیڑھی ہے، آنگن چھوٹا سا آنگن ہے، اوپر جا کے آپ سیڑھی کے سہارے سے دوسرے فلور پر جائیں گے، اس کی چھت پہ جائیں گے، اس کی چھت پہ میں اوپر گیا ہوں، اس کی چھت پہ جائیں گے، آگے پھیلا ہوا ایریا ہے تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں وہاں پر آرام کرتا تھا کبھی کبھی، ایک دو مرتبہ مجھ پر غسل مبارکہ بھی یہیں پر فرض ہوا ہے۔ سیدنا شیخ 25 سالہ بغداد معلیٰ کے بعد سب سے زیادہ سیدنا شیخ کی حیات مبارکہ کا حصہ اگر کہیں گزرا ہے تو اسی مبارک جنگل میں ایریے میں گزرا۔ پورے جسم پاک پر جو عجیب و غریب جو نورانی لباس کی کیفیت عظمیٰ تھی، ایک مرتبہ حضور صوفی سلطان نے بیان کر کے پھر فرمایا کہ کسی سے ظاہر نہ کرنا، نہ میری زندگی میں نہ اپنی زندگی میں، اور نہ مجھ پر باغی ہونے کا الزام لگا۔ اس وقت سیدنا شیخ کی جسمانی حیت کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں کے نعرے لگاتا تھا تو سارے درندے جنگلوں کے میرے قریب آ کے بیٹھ کے وہ بھی اللہ ہوں کہا۔ میں ادھر جب بھی آتا ہوں تو یہ سوچ کے آتا ہوں کہ اس محل میں مخدومہ شہربانوں کی قدم شریف آئے اور سامنے سیدنا شیخ عبد القادر کی حیات کا وہ حصہ گزرا، یہاں کے جو سابق صدر گزرے ہیں آپ جانتے ہیں ان کا یہاں پر قریب میں محل وغیرہ کھلا ہے۔ یہ بولتے بڑا حساس ایریا ہے، سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی زیارت گاہ کے قریب تھا تو مدائن اور سامرہ میں تھا۔ آپ نے کچھ علامتیں ابھی بھی دیکھی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بڑی زمین ہے، اس زمین کے طفیل میں اللہ تعالیٰ مخدومہ شہربانوں اور سیدنا شیخ عبد القادر غوث پاک کے طفیل میں ان سرکاروں کی مزارات مبارکہ کے نورانیت سے ہم سب کو، ہم سب کے ملنے جلنے والوں کو، ہم سب کو وداع کرتے وقت اپنی آنکھوں کو اشکبار کرنے والوں کو اور مسلمانان فلسطین کو، عالم اسلام کے تمام تر جماعت اہل سنت کو اللہ تعالیٰ خوب فرحت و انبساط عطا فرمائے اور ہم سب کو اے میرے مولا اس زمین کے طفیل میں سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، فانی دنیا سے بے رغبتی کی اور باقی دنیا کی تیاری کا جذبہ عطا فرمائے۔ عالم اسلام کے تمام تر مقابر و مساجد اور خانقاہوں کے طفیل میں اے میرے مولا مسلمانان فلسطین پہ کرم فرمائے، ان سادات کرام، ان زائرین کرام، مرد ماں بہنوں کے تمام تر دلوں میں جو بھی مبارک عریضیں ہیں اے میرے مولا اسے قبول فرمائے۔ اس زمین کے طفیل میں جس زمین میں 25 سال تک سیدنا شیخ نے سجود نیاز تیری بارگاہ میں لٹائے ہیں، بار بار ان تاریخی مقامات کی اور ان آستانوں کی حاضری کا شرف آمین۔ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔